حضرت ابراہیم خلیلullah سبحان اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کے القابات میں سے آپ کا ایک لقب ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے بعد، یعنی آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئے ان کی بڑی تعداد جو وہ آپ کی نسل میں سے ہے، آپ کی جد میں سے ہے۔ اور کیا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم یعنی اسحاق آپ کے بیٹے، یعقوب آپ کے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ آپ کے بیٹے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بیٹے، اور خود نبی کریم جناب امام الانبیاء آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد میں سے ہیں نا جی، آپ کی نسل میں سے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام آپ کیا مقام ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا کہ جناب امام الانبیاء اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فخریہ طور پر اپنا تعارف کرواتے ہیں، انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ دو ذبیحہ کون؟ ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ایک خود آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ 5000 سال ہو گئے، 5000 سال۔ آج بھی نام گھر گھر میں ہے، نگر نگر میں، ہر مسجد کے محراب و منبر میں۔ نہ صرف اللہ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا، ان سے منسوب چیزوں کو باقی رکھا۔ آج عرفات سلامت ہے، مینا سلامت ہے، ہاں جی خانہ کعبہ سلامت ہے، سبحان اللہ، وہاں مقام ابراہیم سلامت ہے جس پہ آپ کے قدم لگے۔ قرآن نے بتا دیا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہاں جی جب تم طواف کر لو تو اس کے بعد آؤ میرے ابراہیم نے جہاں قدم رکھے وہاں اپنی پیشانی رکھ دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ واحد وہ نبی ہے، جتنی الہامی کتابیں ہیں، الہامی صحائف ہیں، آسمان سے نازل ہونے والی 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، کہ کوئی الہامی کتاب اور کوئی الہامی صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر پاک نہ ہو۔ اس وقت دنیا کا جتنے انسان ہیں، انسانیت کا 2/3 حصہ آپ کو اپنا پیشوا مانتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ مرجع خلائق شخصیت ہیں جن کا ذکر مرجع خلائق یعنی مخلوق ادھر رجوع کرتی ہے۔ عیسائی آپ سے پیار کرتے ہیں، یہودی آپ سے پیار کرتے ہیں، زرتشت آپ سے پیار کرتے ہیں، اور مسلمان تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید سبحان اللہ نازل تو نبی پاک پہ ہوا ہے، مگر لگتا ہے کہ ساری نعتیں یہ حضرت ابراہیم کی پڑھتا ہے۔ نازل نبی پاک کی ہوا ہے اور سارے اخلاق، کردار، حالات، واقعات، قصے، مناظرے، مذاکرے، آپ کی شانیں، آپ کے معجزات قرآن نے بیان کیے سبحان اللہ، آپ کی دعائیں، آپ کے اقوال اتنے زیادہ۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں آپ کا ذکر پاک ہے۔ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ الانعام، سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ النحل، سورہ مریم، سورہ الانبیاء، سورہ الحج، سورہ شعراء، سورہ العنکبوت، سورہ احزاب، سورہ الصافات، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ الزاریات، سورہ نجم، سورہ الحدید، سورہ الممتحنہ، سورہ اعلی۔ کیا شان ہے، کیا پیغمبر ہے۔ دعوت اسلامی کی جو سائٹ ہے اگر آپ گوگل کریں تو دعوت اسلامی کی سائٹ پر آتا ہے کہ آپ کا اسم گرامی 56 مرتبہ قرآن میں آیا، یعنی ابراہیم 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 ابراہیم۔ اور نبی علیہ السلام کو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے چاند جیسا پیارا بیٹا عطا فرمایا، نبی پاک نے ان کا نام حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا۔ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاج ختم نبوت سجا کے آ گئے، سب نبیوں کی شریعت منسوخ ہو گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام ہے۔ واحد نبی ہے کہ جن کا نام نامی حضور کی شریعت کی جو اہم ترین عبادت ہے نماز، اللہ نے اس میں آپ کا نام رکھ دیا۔ حضور نبی پاک کی جو امت ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ ملت کے اعتبار سے، ملت قوم کے اعتبار سے اس کی نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ کی ہے۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت، یعنی تم ان کے روحانی بیٹے ہو۔ اب تک کے سارے فضائل و مناقب بیان کرنے کے بعد جدھر میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا تھا، ہم روحانی طور پر بیٹے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے۔ ملت ابیکم ابراہیم۔ جب قربانی کے بارے میں بھی پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما ھذہ الہدی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے روحانی وارث ہیں، روحانی بیٹے ہیں، روحانی اولاد ہیں کہ ہمارے اخلاق سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے کھانے پینے سے، ہمارے کاروبار سے،
ہمارے لین دین سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اخلاق کی خوشبو آنی چاہیے.